سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری محنت کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب ضرور کر دیں. تھینک یو. اسی گھر میں اس کے قتل کا پلان بنا. اب تم میری ضد ہو. میری بہن کو آپ سے محبت کرنے کے جرم میں قتل کیا گیا. کاش کہ میں نے بھی تمہیں. جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو آپ کیوں حکم چلا رہے ہیں مجھ پہ؟ اپنی محنت سے. جس گھر میں میری بہن خوشی خوشی دلہن بن کے آئی تھی، میں کسی بھی صورت آپ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی. اپنا بزنس، اپنا امپائر میں نے خود بنایا ہے. میں اپنی شادی پہ آپ ہی کا سوٹ پہنوں گی. قاتل نہ سے وجہ قتل تو آپ ہی ہے نا. یہ کہاں سے آیا جوڑا؟ یہ جوڑا میری امی کا ہے. سے یہی کہوں گی تمہاری اور زلفی کی جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں نا وہ ختم کر دو، جسے میں پورا کر کے رہوں گی. آج تک میں نے جو بھی کیا اپنے بلبوتے پہ کیا ہے. خاور بھائی اور ان کی بیوی کے حوالے ہی کر دیا. میں انتظار کروں گا جتنا وقت لینا لو، لیکن مجھے معاف کر دو. تم جیسی ہزاروں لڑکیاں میں حور کے سر سے وار سکتا ہوں. صدقے ہائے عشق میں تیرے صدقے. دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو عشق میں تیرے صدقے کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کی جو ہے وہ سٹوری سناؤں گا، اور اس کا ریویو بھی کریں گے کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا کچھ ہوا تھا اور جو ہے کیا کچھ ہوگا آگے. اور یہ کافی زیادہ کمال کا آج کا ریویو ہونے والا ہے، تو لہٰذا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے عشق میں تیرے صدقے میں کیا ہوا ہے اور اس کی سٹوری میں کیا ہے، اور ڈرامہ کون سا ٹوسٹ لے رہا ہے، اور ڈرامے کا جو اب ایپیسوڈ آیا تھا اس کی کیا سٹوری ہے. یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر پتہ چلنے والا ہے، تو لہٰذا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں. تو آپ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سے ڈراماز پسند ہے جن کا آپ ریویو چاہتے ہیں. ہم اس کا ڈیٹیل میں ریویو بھی کریں گے، ان میں ہم ڈیٹیل میں بات بھی کیا کریں گے. تو چلیے گائز آج کی شاندار ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو عشق میں تیرے صدقے کی ڈرامہ کی بات کی جائے تو ہے اس کے ایپیسوڈ کے اندر جو ہے کافی زیادہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی دیکھنے کو. نئے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نئی کافی ساری ڈیولپمنٹس اس کے اندر ہوتی ہیں، نئی چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلنے والا ہے. اور جو ہے کافی زیادہ شاندار سٹوری ہے اس کے اندر، اور اس کی جو کہانی میں جو ہے ٹوسٹ ڈالے گئے ہیں وہ کافی زیادہ مزے کے ہیں. انتہائی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں، اور اس میں جو وہ ہے جو ہے سٹوری ہے مین ہے وہ بھی کافی زیادہ شاندار ہے. اس کے علاوہ جو ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹرنز اور ٹوسٹ آئے تھے وہ بھی ہیں. بات کریں عشق میں تیرے صدقے کی جو ہے تو وہ کافی زیادہ سٹوری اب ذوالفقار شاہ کی وجہ سے شاندار ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہے اس کو جو ہے پسند بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہانی کافی زیادہ شاندار ہے. اور اس کہانی میں اب جو ہے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی رات ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے بھی کئی راز دفن تھے. انہی رازوں میں سے ایک نام گونجتا تھا ذوالفقار شاہ، جو کہ ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی کامیابیوں بظاہر بری تھی، مگر دل میں ایک ایسا طوفان تھا جو لمحہ بہ لمحہ اور ہر لمحہ اسے توڑ رہا تھا. ذوالفقار شاہ مشہور بزنس مین افتخار شاہ کا بیٹا تھا. افتخار شاہ ایک سخت طاقتور اور رازوں سے جو ہے بھرا ہوا انسان تھا. اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی سردی ہوتی تھی اور ہر ایک کسی کو ایک مہرا سمجھتا تھا. لیکن ذوالفقار شاہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا. اس کے دل میں محبت تھی، بلکہ محبت بھی ایسی کہ بہت بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی منزل کون ہے. اس کی زندگی میں دو ہی لڑکیاں تھیں. جو پہلے تھی وہ حور تھی، جو کہ ایک پراسرار سی لڑکی تھی، خاموش سنجیدہ، اور اس کی آنکھوں میں ہزاروں کہانیاں چھپی ہوئی تھی. اور دوسری بات میں نور آئی، جو بالکل حور جیسی تھی، بلکہ اس کی چھوٹی بہن تھی جو بالکل اس کے برعکس تھی، ہنستی مسکراتی، زندگی سے بھرپور اور ہر اندھیرے میں زندگی سے روشنی بن جانے والی. یہی وجہ ہے کہ افتخار شاہ نے جو ہے حور کے بعد نور کو بھی پسند کر لیا. اس کے ساتھ اس کی شکل بھی جو ہے 100% میچ ہوتی تھی، اور یہ جو ہے یہی وجہ تھی کہ ذوالفقار شاہ نے کہا کہ اب حور نہیں تو نور ہی صحیح، کسی کی زیادہ تو میں کچھ کر سکتا ہوں. اور یہ جو ہے اپنے باپ سے اس کی کسی نہ کسی بات پر انبن ہوتی رہتی ہے شروع سے ہی، کبھی اس کے بچوں کو لے کر، کبھی اس کے جو ہے گھر والوں کو لے کر، کبھی نور کو لے کر، کبھی حور کو لے کر. اور نور کافی زیادہ یہاں پر خوبصورت لڑکی ہے،
جس کے ساتھ کافی کچھ برا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے گھر والے جو ہے اس کے کپڑے جلا دیتے ہیں۔ نور کے کپڑے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے جو ہے سارے ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور کوئی بھی اس کا باؤ نہیں دیتا، لیکن نور ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اپنے کردار میں اہم رہی ہے اور وہ رول نبھاتی رہی ہے اچھے، لیکن یہاں پر ذوالفقار شاہ کی وجہ سے اس کو جو ہے کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور ہم آگے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کہانی میں ایک بہت زیادہ ٹرن اینڈ ٹوسٹ نور کی وجہ سے آتے ہیں، اور ذوالفقار شاہ اتحاد شاہ کی لڑائی میں بھی آپ کو کافی زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ اس ڈرامہ کی سٹوری ہی ایسی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ایپیسوڈ کو دیکھ کر مزہ آنے والا ہے۔ اگر آپ نے اس ڈرامہ کو لگا لیا ہے تو کوئی بھی ایپیسوڈ آپ اس کا لگا لیں، اس کی کہانی جو ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ذوالفقار اکثر خود سے بھی کہتا رہتا تھا کہ نور جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور حور جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں میں جو ہے ان دونوں کو لے کر انبن بھی چلتی رہتی ہے، اور کئی دفعہ جو ہے نہیں چلتی، کئی دفعہ چلتی ہے، اور ان کی کہانیاں بھی کافی زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے آپس میں جو ہے ٹرن اینڈ ٹوسٹ کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں، جس میں جو ہے کئی دفعہ جو ہے نور اچھی لگتی ہے، کسی کو حور اچھی لگتی ہے، کئی دفعہ دونوں ہی اچھی نہیں لگتی، اور کئی دفعہ سب کو جو ہے سب کریکٹر ہی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اسٹوری میں بہت سارے ٹرن ٹوسٹ آتے ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی ٹرن آتا ہے، کبھی کوئی ٹوسٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اسٹوری ڈیپر اور کافی زیادہ شاندار بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ ڈرامہ جو ہے کافی زیادہ ویورشپ اس نے حاصل کی ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، خاص طور پہ اتحاد شاہ اور ذوالفقار شاہ کی جو انبن ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید کہانیاں آئیں، اس طرح کی پاکستانی انڈسٹری کو، ڈرامہ انڈسٹری کو جو ہے پروموٹ یہ اس طرح کی جو ہے کہانیاں کرتی ہیں، تو مزید اس طرح کی ڈیولپمنٹس کہانیاں آنی ہی چاہیے، اور مزید اس طرح کی کہانیاں آتی بھی ہیں لیکن بہت کم آتی ہیں، لیکن اس طرح کے ڈرامے جب بھی آتے ہیں بہت زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں، یہی وجہ کہ یہ ڈرامہ بھی ابھی تک پاپولر ہے، حالانکہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ آ چکا ہے، اس کی بات ہم کریں گے کہ تو پہلا موڈ جب ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار اکثر خود سے، تو اب یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڈ لے چکا ہے، اور اس کی ذوالفقار اکثر خود سے کہتا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ دونوں عشق میں تیرے صدقے، یہ دل کیوں تقسیم ہو گیا ہے۔ پہلا موڑ تب آتا ہے جب ایک دن ذوالفقار کو ایک خفیہ میل مل جاتی ہے۔ عشق میں تیرے صدقے کی ڈرامہ کی بات کی جائے تو ہے اس کے ایپیسوڈ کے اندر جو ہے کافی زیادہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی دیکھنے کو، نئے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نئی کافی ساری ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوتی ہیں، نئی چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا والا ہے، اور جو ہے کافی زیادہ شاندار سٹوری ہے اس کے اندر، اور اس کی جو کہانی میں جو ہے ٹوسٹ ڈالے گئے ہیں وہ کافی زیادہ مزے کے ہیں، انتہائی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں، اور اس میں جو وہ ہے جو ہے سٹوری ہے مین ہے وہ بھی کافی زیادہ شاندار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹرنز اور ٹوسٹ آئے تھے وہ بھی ہیں۔ بات کریں عشق میں تیرے صدقے کی جو ہے تو وہ کافی زیادہ سٹوری اب ذوالفقار شاہ کی وجہ سے شاندار ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہے اس کو جو ہے پسند بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہانی کافی زیادہ شاندار ہے، اور اس کہانی میں اب جو ہے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی رات ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے بھی کئی راز دفن تھے۔ انہی رازوں میں سے ایک نام گونجتا تھا ذوالفقار شاہ، جو کہ ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی کامیابیوں بظاہر بری تھی، مگر دل میں ایک ایسا طوفان تھا جو لمحہ بہ لمحہ اور ہر لمحہ اسے توڑ رہا تھا۔ ذوالفقار شاہ مشہور بزنس مین اتحاد شاہ کا بیٹا تھا۔ اتحاد شاہ ایک طاقتور اور رازوں سے جو ہے بھرا ہوا انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی سردی ہوتی تھی اور ہر ایک کسی کو ایک مہرا سمجھتا تھا، لیکن ذوالفقار شاہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اس کے دل میں محبت تھی، بلکہ محبت بھی ایسی کہ بہت بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی منزل کون ہے۔ اس کی زندگی میں 2 ہی لڑکیاں تھیں، جو پہلے تھی وہ حور تھی جو کہ ایک پراسرار سی لڑکی تھی، خاموش سنجیدہ، اور اس کی آنکھوں میں ہزاروں کہانیاں چھپی ہوئی تھی، اور دوسری بعد میں نور آئی جو بالکل حور جیسی تھی، بلکہ اس کی چھوٹی بہن تھی جو بالکل اس کے برعکس تھی، ہنستی مسکراتی زندگی سے بھرپور اور ہر اندھیرے میں زندگی سے روشنی بن جانے والی۔ یہی وجہ ہے کہ اتحاد شاہ نے جو ہے حور کے بعد نور کو بھی پسند کر لیا، اس کے ساتھ اس کی شکل بھی جو ہے 100% میچ ہوتی تھی، اور یہ جو ہے یہی وجہ تھی کہ ذوالفقار شاہ نے کہا کہ اب حور نہیں تو نور ہی صحیح، کسی کی زیادہ تو میں کچھ کر سکتا ہوں، اور یہ جو ہے اپنے باپ سے اس کی کسی نہ کسی بات پر انبن ہوتی رہتی ہے شروع سے ہی،
کبھی اس کے بچوں کو لے کر، کبھی اس کے جو ہے گھر والوں کو لے کر، کبھی نور کو لے کر، کبھی حور کو لے کر. اور نور کافی زیادہ یہاں پر خوبصورت لڑکی ہے جس کے ساتھ کافی کچھ برا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے گھر والے جو ہے اس کے کپڑے جلا دیتے ہیں. نور کے کپڑے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے جو ہے سارے ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور کوئی بھی اس کا باؤ نہیں دیتا. لیکن نور ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اپنے کردار میں اہم رہی ہے اور وہ رول نبھاتی رہی ہے اچھے. لیکن یہاں پر ذوالفقار شاہ کی وجہ سے اس کو جو ہے کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ہم آگے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کہانی میں ایک بہت زیادہ ٹرن اینڈ ٹوسٹ نور کی وجہ سے آتے ہیں. اور ذوالفقار شاہ اتحاد شاہ کی لڑائی میں بھی آپ کو کافی زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ اس ڈرامہ کی سٹوری ہی ایسی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ایپیسوڈ کو دیکھ کر مزہ آنے والا ہے. اگر آپ نے اس ڈرامہ کو لگا لیا ہے تو کوئی بھی ایپیسوڈ آپ اس کا لگا لیں، اس کی کہانی جو ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ذوالفقار اکثر خود سے بھی کہتا رہتا تھا کہ نور جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور حور جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دونوں میں جو ہے ان دونوں کو لے کر انبن بھی چلتی رہتی ہے اور کئی دفعہ جو ہے نہیں چلتی، کئی دفعہ چلتی ہے. اور ان کی کہانیاں بھی کافی زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے آپس میں جو ہے ٹرن اینڈ ٹوسٹ کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں، جس میں جو ہے کئی دفعہ جو ہے نور اچھی لگتی ہے کسی کو، حور اچھی لگتی ہے، کئی دفعہ دونوں ہی اچھی نہیں لگتی اور کئی دفعہ سب کو جو ہے سب کریکٹر ہی اچھے لگنے لگتے ہیں. اسٹوری میں بہت سارے ٹرن ٹوسٹ آتے ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی ٹرن آتا ہے، کبھی کوئی ٹوسٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اسٹوری ڈیپر اور کافی زیادہ شاندار بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ ڈرامہ جو ہے کافی زیادہ ویورشپ اس نے حاصل کی ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. خاص طور پہ اتحاد شاہ اور ذوالفقار شاہ کی جو انبن ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید کہانیاں آئیں، اس طرح کی پاکستانی انڈسٹری کو، ڈرامہ انڈسٹری کو جو ہے پروموٹ یہ اس طرح کی جو ہے کہانیاں کرتی ہیں. تو مزید اس طرح کی ڈیولپمنٹس کہانیاں آنی ہی چاہیے اور مزید اس طرح کی کہانیاں آتی بھی ہیں لیکن بہت کم آتی ہیں. لیکن اس طرح کے ڈرامے جب بھی آتے ہیں بہت زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں. یہی وجہ کہ یہ ڈرامہ بھی ابھی تک پاپولر ہے، حالانکہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ آ چکا ہے. میں تیرے صدقے یہ دل کیوں تقسیم ہو گیا ہے. پہلا موڑ تب آتا ہے جب ایک دن ذوالفقار کو ایک خفیہ میل مل جاتی ہے اس کے باپ کی، جو کہ اس کے باپ نے دفتر میں چھپائی ہوئی تھی، جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ حور کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے باپ نے کروایا تھا. اور فائل میں کچھ ایسے راز ہے جس سے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. ان رازوں میں بار بار ایک نام اسے چھٹکا رہا تھا، وہ تھا اسرار شاہ. اسرار شاہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے، اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے کوئی بھی ایپیسوڈ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اسرار شاہ ایک ایسا تھا جو کہ نازی کے کافی اندھیروں میں لپٹا ہوا تھا. لوگ کہتے تھے وہ مر چکا ہے، مگر وہ ابھی بھی زندہ ہے اور لوگوں کو رات کے حبوں میں آ کے ڈراتا ہے اور ان کی مجھے چوری کر لیتا ہے. اور ذوالفقار کو بھی حیرت ہوئی کہ اس کا بعد کا اس آدمی سے کیا تعلق ہے، اور حور جو اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ نے کیا کیا. ذوالفقار کو حیرت ہوئی کہ وہ آپ کا تعلق ہے. ایک دن حور نے ایک دن سے کہا کہ ذوالفقار تمہیں اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں. ذوالفقار چونک گئے کیا تم کیا جانتی ہو. حور نے کہا صرف اتنا کہ عشق میں تیرے صدقے نے کبھی کبھی محبت میں سب کے چھپا لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سٹوری میں کافی زیادہ جو ہے رد و بدل بھی ہونا شروع ہوئی تھی اور دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی جو ہے اس کے ساتھ ہو گئی تھی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے سٹوری میں رد و بدل ہونے کے بعد جو ہے اب کافی زیادہ کچھ اس کا تبدیل ہو چکا ہے. اور نور جو کہ اب حور کے ساتھ جو ہے ملی ہوئی تھی وہ بھی اب جو ہے چینج ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ حالات نے اس کو اس طرح جو ہے مجبور کیا ہے کہ وہ خود ہی چینج ہونے کے لیے راضی ہو چکی ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ دونوں طرف سے ہر ایک دوسرے کو سمجھتی ہے. ایک دن کہا کہ محبت تم سے کرتی ہوں ذوالفقار، تمہارے دل میں کوئی اور بھی ہے. تو ذوالفقار یہاں پر رہ نہ سکا. اس نے کہا کہ اس کے دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. ایک طرف نور کی سچائی ہے اور دوسری طرف نور کا حور کا خوف ہے جو حور سے بار بار کہتا ہے عشق میں تیرے صدقے کیا زندگی اتنی مشکل ہے یا محبت اتنی مشکل ہے. پھر ڈرامہ کے آگے ہم دیکھتے ہیں یہ سن کر اس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. اسرار شاہ وہی شخص ہے جس نے سے باپ سے جو ہے باپ نے اس کو دھوکہ دیا تھا. برسوں پہلے کی بات تھی اور سب کچھ چھین رکھا اور پھر حور اس کے قریب آئی تھی. وزرا نے نکلی ہے. ذوالفقار نے حور سے پوچھا کہ تمہاری محبت بھی ایک دھوکہ تھی. وہ کہتے نہیں میری محبت ایک دھوکہ نہیں تھی لیکن مجھے اسرار شاہ نے مروایا ہے اور
حور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. نہیں شروع میں سب جھوٹ تھا مگر اب عشق میں تیرے صدقے میں خود کو نہیں سمجھ پا رہی. اور اس دن تیسرا موڑ بھی یہاں پر آ جاتا ہے. نور کو ایک اور حقیقت پتہ چل رہا ہے کہ جو حور ہے وہ نور کے ساتھ جو ہے اس کو پسند کرتی ہے اور اس سے جو باتیں کرتی ہے ان باتوں سے بھی اس کو جو ہے کافی زیادہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کچھ ذوالفقار شاہ کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن افتخار شاہ جو ہے جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ دونوں جو ہے اب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کرنے لگتے ہیں کہ قدر پتہ چلتا ہے نور کی فیملی ہی اسرار شاہ کا جو ہے اصل دشمن ہے اس کا. اب اس کو اپنے اصلی دشمن کا جب پتہ لگتا ہے تو وہ اب جو ہے اس کے ناک سے دھواں نکلنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, وہ یہ ایسا وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, اس کی دم پہ پیسہ ہے, یہ سب باتیں وہ اب کرنے لگتا ہے. لیکن اب کیا فائدہ ان باتوں کا, اب جانے کیا ہوتا جب چڑیاں چگی کھیت. اور پھر وہ ایک منصوبے کے تحت ذوالفقار قریب آئی مگر وہ واقعی محبت سے کرنے لگی. انہوں نے کہا میں تمہیں دھوکہ دینے آئی ہوں لیکن عشق میں تیرے سے کہ میں خود وہ دھوکہ کھا گئی ہوں. آخری جنگ اب یہاں پر جو ہے آخری قسط کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ذوالفقار کے سامنے سب کچھ واضح ہو چکا ہے. اس کا باپ ایک ظالم انسان تھا, حور کے بدلے میں اس کے ان کو جو ہے جلا دیا تھا اس کو, اور نور ایک محبت میں ٹوٹ گئی تھی اور اسرار شاہ بھی واپس آ چکے. جو کہانی میں جو ہے ٹوسٹ ڈالے گئے ہیں وہ کافی زیادہ مزے کے ہیں, انتہائی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں. اور اس میں جو وہ ہے جو ہے سٹوری ہے مین ہے وہ بھی کافی زیادہ شاندار ہے. اس کے علاوہ جو ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹرنز اور ٹوسٹ آئے تھے وہ بھی ہیں. بات کریں عشق میں تیرے صدقے کی جو ہے تو وہ کافی زیادہ سٹوری اب ذوالفقار شاہ کی وجہ سے شاندار ہو چکی ہے اور لوگ جو ہے اس کو جو ہے پسند بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہانی کافی زیادہ شاندار ہے. اور اس کہانی میں اب جو ہے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی رات ہمیشہ کی طرح خاموش تھی مگر اس خاموشی کے پیچھے بھی کئی راز دفن تھے. انہی رازوں میں سے ایک نام گونجتا تھا ذوالفقار شاہ, جو کہ ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی کامیابیوں بظاہر بری تھی مگر دل میں ایک ایسا طوفان تھا جو لمحہ بلمحہ اور ہر لمحہ اسے توڑ رہا تھا. ذوالفقار شاہ مزدور بزنس مین افتخار شاہ کا بیٹا تھا. افتخار شاہ ایک طاقت اور رازوں سے جو ہے بھرا ہوا انسان تھا. اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی سردی ہوتی تھی اور ہر ایک کسی کو ایک مہرا سمجھتا تھا. لیکن ذوالفقار شاہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا. اس کے دل میں محبت تھی, بلکہ محبت بھی ایسی کہ بہت بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی منزل کون ہے. اس کی زندگی میں 2 ہی لڑکیاں تھیں. جو پہلے آئی تھی وہ حور تھی جو کہ ایک پراسرار سی لڑکی تھی, خاموش سنجیدہ, اور اس کی آنکھوں میں ہزاروں کہانیاں چھپی ہوئی تھی. اور دوسری بعد میں نور آئی جو بالکل حور جیسی تھی بلکہ اس کی چھوٹی بہن تھی جو بالکل اس کے برعکس تھی, ہنستی مسکراتی زندگی سے بھرپور اور ہر اندھیرے میں زندگی سے روشنی بن جانے والی. یہی وجہ ہے کہ کا لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ آ چکا ہے. اس کی بات ہم کریں گے کہ تو پہلا موڈ جب ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار اکثر خود سے, تو اب یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڈ لے چکا ہے. اور اس کی ذوالفقار اکثر خود سے کہتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ دونوں عشق میں تیرے صدقے, یہ دل کیوں تقسیم ہو گیا ہے. پہلا موڑ تب آتا ہے جب ایک دن ذوالفقار کو ایک خفیہ میل مل جاتی ہے اس کے باپ کی, جو کہ اس کے باپ نے دفتر میں چھپائی ہوئی تھی, جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ حور کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے باپ نے کروایا تھا. اور فائل میں کچھ ایسے راز ہے جس سے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. ان رازوں میں بار بار ایک نام چھٹکا رہا تھا, وہ تھا اسرار شاہ. اسرار شاہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے, اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے کوئی بھی ایپیسوڈ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اسرار شاہ ایک ایسا تھا جو کہ نازی کے کافی اندھیروں میں لپٹا ہوا تھا. لوگ کہتے تھے وہ مر چکا ہے مگر وہ ابھی بھی زندہ ہے اور لوگوں کو رات کے حبوں میں آ کے ڈراتا ہے اور ان کی مجھے چوری کر لیتا ہے. اور ذوالفقار کو بھی حیرت ہوئی کہ اس کا بات کا اس آدمی سے کیا تعلق ہے, اور حور جو اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ نے کیا کیا. ذوالفقار کو حیرت ہوئی کہ وہ آپ کا تعلق ہے. ایک دن حور نے ایک دن سے کہا کہ ذوالفقار تمہیں اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں. ذوالفقار چونک گئے کیا تم کیا جانتی ہو. حور نے کہا صرف اتنا کہ عشق میں تیرے صدقے نے کبھی کبھی محبت میں سب کے چھپا لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سٹوری میں کافی زیادہ جو ہے رد و بدل بھی ہونا شروع ہوئی تھی اور دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی جو ہے اس کے ساتھ ہو گئی تھی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے سٹوری میں رد و بدل ہونے کے بعد جو ہے
اب کافی زیادہ کچھ اس کا تبدیل ہو چکا ہے، اور نور جو کہ اب حور کے ساتھ جو ہے ملی ہوئی تھی وہ بھی اب جو ہے چینج ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ حالات نے اس کو اس طرح جو ہے مجبور کیا ہے کہ وہ خود ہی چینج ہونے کے لیے راضی ہو چکی ہے، اور اب وہ چاہتی ہے کہ دونوں طرف سے ہر ایک دوسرے کو سمجھتی ہے۔ ایک دن کہا کہ محبت تم سے کرتی ہوں ذوالفقار، تمہارے دل میں کوئی اور بھی ہے تو ذوالفقار یہاں پر رہ نہ سکا، اس نے کہا کہ اس کے دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، ایک زندگی سے روشنی بن جانے والی۔ یہی وجہ ہے کہ افتخار شاہ نے جو ہے حور کے بعد نور کو بھی پسند کر لی، اس کے ساتھ اس کی شکل بھی جو ہے 100% میچ ہوتی تھی، اور یہ جو ہے یہی وجہ تھی کہ ذوالفقار شاہ نے کہا کہ اب حور نہیں تو نور ہی صحیح، کسی کی زیادہ تو میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اور یہ جو ہے اپنے باپ سے اس کی کسی نہ کسی بات پر انبن ہوتی رہتی ہے شروع سے ہی، کبھی اس کے بچوں کو لے کر، کبھی اس کے جو ہے گھر والوں کو لے کر، کبھی نور کو لے کر، کبھی حور کو لے کر، اور نور کافی زیادہ یہاں پر خوبصورت لڑکی ہے جس کے ساتھ کافی کچھ برا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے گھر والے جو ہے اس کے کپڑے جلا دیتے ہیں۔ نور کے کپڑے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے جو ہے سارے ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور کوئی بھی اس کا باؤ نہیں دیتا، لیکن نور ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اپنے کردار میں اہم رہی ہے اور وہ رول نبھاتی رہی ہے اچھے، لیکن یہاں پر ذوالفقار شاہ کی وجہ سے اس کو جو ہے کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور ہم آگے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کہانی میں ایک بہت زیادہ ٹرن اینڈ ٹوسٹ نور کی وجہ سے آتے ہیں، اور ذوالفقار شاہ افتخار شاہ کی لڑائی میں بھی آپ کو کافی زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ اس ڈرامہ کی سٹوری ہی ایسی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ایپیسوڈ کو دیکھ کر مزہ آنے والا ہے۔ اگر آپ نے اس ڈرامہ کو لگا لیا ہے تو کوئی بھی ایپیسوڈ آپ اس کا لگا لیں، اس کی کہانی جو ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ذوالفقار اکثر خود سے بھی کہتا رہتا تھا کہ نور جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور حور جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں میں جو ہے ان دونوں کو لے کر انبن بھی چلتی رہتی ہے، اور کئی دفعہ جو ہے نہیں چلتی، کئی دفعہ چلتی ہے، اور ان کی کہانیاں بھی کافی زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے آپس میں جو ہے ٹرن اینڈ ٹوسٹ کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں، جس میں جو ہے کئی دفعہ جو ہے نور اچھی لگتی ہے کسی کو، حور اچھی لگتی ہے، کئی دفعہ دونوں ہی اچھی نہیں لگتی، اور کئی دفعہ سب کو جو ہے سب کریکٹر ہی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اسٹوری میں بہت سارے ٹرن ٹوسٹ آتے ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی ٹرن آتا ہے، کبھی کوئی ٹوسٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اسٹوری ڈیپر اور کافی زیادہ شاندار بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ ڈرامہ جو ہے کافی زیادہ ویورشپ اس نے حاصل کی ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، خاص طور پہ افتخار شاہ اور ذوالفقار شاہ کی جو انبن ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید کہانیاں آئیں، اس طرح کی پاکستانی انڈسٹری کو، ڈرامہ انڈسٹری کو جو ہے پروموٹ یہ اس طرح کی جو ہے کہانیاں کرتی ہیں، تو مزید اس طرح کی ڈیولپمنٹس کہانیاں آنی ہی چاہیے، اور مزید اس طرح کی کہانیاں آتی بھی ہیں لیکن بہت کم آتی ہیں، لیکن اس طرح کے ڈرامہ جب بھی آتے ہیں بہت زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں، یہی وجہ کہ یہ ڈرامہ بھی ابھی تک پاپولر ہے، حالانکہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ آ چکا ہے، اس کی بات ہم کریں گے کہ تو پہلا موڈ جب ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار اکثر خود سے، تو اب یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڈ لے چکا ہے، اور اس کی ذوالفقار اکثر خود سے کہتا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ دونوں عشق میں تیرے صدقے، یہ دل کیوں تقسیم ہو گیا ہے۔ پہلا موڑ تب آتا ہے جب ایک دن ذوالفقار کو ایک خفیہ فائل مل جاتی ہے اس کے باپ کی، جو کہ اس کے باپ نے دفتر میں چھپائی ہوئی تھی، جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ حور کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے باپ نے کروایا تھا، اور فائل میں کچھ ایسے راز ہے جس سے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ ان رازوں میں بار بار ایک نام اسے چھٹکا رہا تھا، وہ تھا اسرار شاہ۔ اسرار شاہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے، اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے کوئی بھی ایپیسوڈ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسرار شاہ ایک ایسا تھا جو کہ نازی کے کافی اندھیروں میں لپٹا ہوا تھا، لوگ کہتے تھے وہ مر چکا ہے، مگر وہ ابھی بھی زندہ ہے اور لوگوں کو رات کے حبوں میں آ کے ڈراتا ہے اور ان کی مجھے چوری کر لیتا ہے۔ اور ذوالفقار کو بھی حیرت ہوئی کہ اس کا بعد کا اس کا آدمی سے کیا تعلق ہے، اور حور جو اس کی بیوی تھی ان کے ساتھ نے کیا کیا۔ ذوالفقار کو حیرت ہوئی کہ وہ آپ کا تعلق ہے۔ ایک دن حور نے ایک دن سے کہا کہ ذوالفقار تو میں اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ ذوالفقار چونک گئے کیا تم کیا جانتی ہو؟ حور نے کہا صرف اتنا کہ عشق میں تیرے صدقے نے کبھی کبھی محبت میں سب کے چھپا لیتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سٹوری میں کافی زیادہ جو ہے رد و بدل بھی ہونا شروع ہوئی تھی، اور دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی جو ہے اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے
स्टोरी में रद्दोबदल होने के बाद जो है अब काफ़ी ज़्यादा कुछ इसका तब्दील हो चुका है। और नूर जो कि अब हूर के साथ जो है मिली हुई थी वो भी अब जो है चेंज हो रही है। आस्ता आस्ता हालात ने उसको इस तरह जो है मजबूर किया है कि वो खुद ही चेंज होने के लिए राज़ी हो चुकी है। और अब वो चाहती है कि दोनों तरफ से हर एक दूसरे को समझती है। एक दिन कहा कि मोहब्बत तुमसे करती हूँ जुल्फ़कार, तुम्हारे दिल में कोई और भी है तो जुल्फ़कार यहाँ पर रह ना सका। इसने कहा कि इसके दिल में एक जंग शुरू हो गई है। एक तरफ नूर की सच्चाई है और दूसरी तरफ नूर का हूर का खौफ है जो खुद से बार बार कहता है इश्क में तेरे ज़िंदगी क्या ज़िंदगी इतनी मुश्किल है या मोहब्बत इतनी मुश्किल है। फिर ड्रामा के आगे हम देखते हैं ये सुनकर इसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। असरार शाह वही शख्स है जिसने से बाप से जो है बाप ने इसको धोखा दिया था। बरसों पहले की बात थी और सब कुछ यूँ रखा और फिर हूर इसके करीब आई थी बदला लेने के लिए। जुल्फ़कार ने हूर से पूछा तो तुम्हारी मोहब्बत में एक धोखा थी? वो कहते नहीं मेरी मोहब्बत एक धोखा नहीं थी लेकिन मुझे असरार शाह ने मरवाया है। और हूर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नहीं नहीं शुरू में सब झूठ था मगर अब इश्क में तेरे सदके मैं खुद को नहीं समझ पा रही। और इस दिन तीसरा मोड़ भी यहाँ पर आ जाता है। नूर को एक और हकीकत पता चलता है कि जो हूर है वो नूर के साथ जो है उसको पसंद करती है और इससे जो बातें करती है उन बातों से भी उसको जो है काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाती है कि जो कुछ जुल्फ़कार शाह कर रहा है वो तो ठीक है लेकिन इफ्तिखार शाह जो है जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। अब ये दोनों जो है अब एक दूसरे के साथ जो है करने लगते हैं कि पता चलता है नूर की फैमिली ही असरार शाह का जो है असल दुश्मन है उसका। अब उसको अपने असली दुश्मन का जब पता लगता है तो वो अब जो है उसके नाक से धुआं निकलने लगता है। वो कहता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो ये ऐसा वो ऐसा है वो वैसा है उसकी दुम पे पैसा है, ये सब बातें वो अब करने लगता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा इन बातों का, अब जाने क्या होता जब चिड़ियाँ चुगी खेत। और फिर वो एक मंसूबे के तहत जुल्फ़कार करीब आई मगर वो वाकई मोहब्बत से करने लगी गई हैं। और इसमें जो वो है जो है स्टोरी है मेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। उसके अलावा जो हम इसके अंदर देख सकते हैं कुछ टर्न्स और ट्विस्ट आए थे वो भी हैं। बात करें इश्क में तेरे सदके की जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी अब जुल्फ़कार शाह की वजह से शानदार हो चुकी है। और लोग जो है इसको जो है पसंद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और इस कहानी में अब जो है इस एपिसोड में आप देख सकते हैं कि शहर की रात हमेशा की तरह खामोश थी मगर इस खामोशी के पीछे भी कई राज दफन थे। इन्हीं राजों में से एक नाम गूंजता था जुल्फ़कार शाह, जो कि एक ऐसा शख्स था जिसकी ज़िंदगी कामयाबियों बज़ाहिर भरी थी मगर दिल में एक ऐसा तूफ़ान था जो लम्हा ब लम्हा और हर लम्हा इसे तोड़ रहा था। जुल्फ़कार शाह मशहूर बिजनेसमैन इफ्तिखार शाह का बेटा था। इफ्तिखार शाह एक ताकतवर और राजों से जो है भरा हुआ इंसान था। इसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी सर्दी होती थी और हर एक किसी को एक मोहरा समझता था। लेकिन जुल्फ़कार शाह अपने बाप जैसा नहीं था। इसके दिल में मोहब्बत थी, बल्कि मोहब्बत भी ऐसी कि बहुत भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसकी मंजिल कौन है। इसकी ज़िंदगी में दो ही लड़कियां थी। जो पहले आई थी वो हूर थी जो कि एक पुरस्कार सी लड़की थी, खामोश संजीदा और इसकी आंखों में हज़ारों कहानियाँ छुपी हुई थी। और दूसरी बात में नूर आई जो बिल्कुल हूर जैसी थी बल्कि इसकी छोटी बहन थी जो बिल्कुल इसके बरअक्स थी, हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी से भरपूर और हर अंधेरे में ज़िंदगी से रोशनी बन जाने वाली। यही वजह है कि इफ्तिखार शाह ने जो है हूर के बाद नूर को भी पसंद कर लिया। इसके साथ उसकी शक्ल भी जो है 100% मैच होती थी। और ये जो है यही वजह थी कि जुल्फ़कार शाह ने कहा कि अब हूर नहीं तो नूर ही सही, किसी की ज़्यादा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये जो है अपने बाप से इसकी किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है शुरू से ही, कभी इसके बच्चों को लेकर, कभी इसके जो है घर वालों को लेकर, कभी नूर को लेकर, कभी हूर को लेकर। और नूर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत लड़की है जिसके साथ काफ़ी कुछ बुरा होता है लेकिन फिर भी उसके घर वाले जो है उसके कपड़े जला देते हैं। नूर के कपड़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उसके जो है सारे जुल्म उस पर करते रहते हैं और कोई भी उसका भाव नहीं देता। लेकिन नूर हमेशा से ही जो है वो अपने किरदार में अहम रही है और वो रोल निभाती रही है अच्छे। लेकिन यहाँ पर जुल्फ़कार शाह की वजह से उसको जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। और हम आगे देख भी सकते हैं कि इस कहानी में एक बहुत ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट नूर की वजह से आते हैं। और जुल्फ़कार शाह इफ्तिखार शाह की लड़ाई में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी ही ऐसी है कि आपको
किसी ना किसी एपिसोड को देखकर मज़ा आने वाला है। अगर आपने इस ड्रामा को लगा लिया है तो कोई भी एपिसोड आप इसका लगा लें। इसकी कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जुल्फ़कार अक्सर खुद से भी कहता रहता था कि नूर जो है वो ज़रा खूबसूरत है और हूर जो है वो खूबसूरत नहीं है। यही वजह है कि दोनों में जो है इन दोनों को लेकर अनबन भी चलती रहती है और कई दफ़ा जो है नहीं चलती, कई दफ़ा चलती है। और इनकी कहानियाँ भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर जो है आपस में जो है टर्न एंड ट्विस्ट के तौर पर सामने आ जाती हैं, जिसमें जो है कई दफ़ा जो है नूर अच्छी लगती है, किसी को हूर अच्छी लगती है, कई दफ़ा दोनों ही अच्छी नहीं लगती और कई दफ़ा सबको जो है सब करैक्टर ही अच्छे लगने लगते हैं। स्टोरी में बहुत सारे टर्न ट्विस्ट आते ही रहते हैं, कभी कोई टर्न आता है, कभी कोई ट्विस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो है स्टोरी डीपर और काफ़ी ज़्यादा शानदार बन जाती है। यही वजह है कि अभी तक ये ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप इसने हासिल की है। लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इफ्तिखार शाह और जुल्फ़कार शाह की जो अनबन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को मज़ा आ रहा है और लोग चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद कहानियाँ आएँ, इस तरह की पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, ड्रामा इंडस्ट्री को जो है प्रमोट ये इस तरह की जो है कहानियाँ करती हैं। तो मज़ीद इस तरह की डेवलपमेंट्स कहानियाँ आनी ही चाहिए और मज़ीद इस तरह की कहानियाँ आती भी हैं लेकिन बहुत कम आती हैं। लेकिन इस तरह के ड्रामा जब भी आते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। यही वजह कि ये ड्रामा भी अभी तक पॉपुलर है। हालांकि इसका लास्ट एपिसोड जो है वो आ चुका है, उसकी बात हम करेंगे कि तो पहला मोड जब हम देखते हैं जुल्फ़कार अक्सर खुद से, तो अब ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है और इसकी जुल्फ़कार अक्सर खुद से कहता कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ये दोनों इश्क में तेरे सदके ये दिल क्यों तकसीम हो गया है। पहला मोड़ तब आता है जब एक दिन जुल्फ़कार को एक खुफिया मेल मिल जाती है उसके बाप की, जो कि इसके बाप ने दफ्तर में छुपाई हुई थी, जिससे उसको पता चलता है कि हूर के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाप ने करवाया था और फाइल में कुछ ऐसे राज है जिससे इसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। इन राजों में बार बार एक नाम छटका रहा था, वो था इसरार शाह। इसरार शाह जो है आपको पता ही है कौन है, अगर आपने ड्रामा देखा है कोई भी एपिसोड तो आपको पता चल जाएगा। इसरार शाह एक ऐसा था जो कि नाजी के काफ़ी अंधेरों में लिपटा हुआ था। लोग कहते थे वो मर चुका है मगर वो अभी भी ज़िंदा है और लोगों को रात के हब्बों में आकर डराता है और उनकी मज्जे चोरी कर लेता है। और जुल्फ़कार को भी हैरत हुई कि इसका बाद का इस आदमी से क्या तल्लक है और हूर जो उसकी बीवी थी उसके साथ शुरू हो गई है। एक तरफ नूर की सच्चाई है और दूसरी तरफ नूर का हूर का खौफ है, जो खुद से बार बार कहता है इश्क में तेरे सदके क्या ज़िंदगी इतनी मुश्किल है या मोहब्बत इतनी मुश्किल है। फिर ड्रामा के आगे हम देखते हैं ये सुनकर इसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। इसरार शाह वही शख्स है जिसने से बाप से जो है बाप ने इसको धोखा दिया था, बरसों पहले की बात थी और सब कुछ यूँ रखा और फिर हूर इसके करीब आई थी, गुजरा लेने के लिए। जुल्फ़कार ने हूर से पूछा तो तुम्हारी मोहब्बत में एक धोखा थी? वो कहते नहीं मेरी मोहब्बत एक धोखा नहीं थी, लेकिन मुझे इसरार शाह ने मरवाया है। और हूर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, नहीं शुरू में सब झूठ था मगर अब इश्क में तेरे सदके मैं खुद को नहीं समझ पा रही। और इस दिन तीसरा मोड़ भी यहाँ पर आ जाता है। नूर को एक और हकीकत पता चल रहा है कि जो हूर है वो नूर के साथ जो है उसको पसंद करती है और इसके से जो बातें करती है उन बातों से भी उसको जो है काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाती है कि जो कुछ जुल्फ़कार शाह कर रहा है वो तो ठीक है लेकिन इफ्तिखार शाह जो है जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। अब ये दोनों जो है अब एक दूसरे के साथ जो है करने लगते हैं कि पता चलता है नूर की फैमिली ही इसरार शाह का जो है असल दुश्मन है उसका। अब उसको अपने असली दुश्मन का जब पता लगता है तो वो अब जो है उसके नाक से धुआं निकलने लगता है। वो कहता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो ये ऐसा, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसकी दुम पे पैसा है, ये सब बातें वो अब करने लगता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा इन बातों का, अब जाने क्या होता जब चिड़ियाँ चुग खेत। और फिर वो एक मंसूबे के तहत जुल्फ़कार करीब आई मगर वो वाकई मोहब्बत से करने लगी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें धोखा देने आई हूँ लेकिन इश्क में तेरे से मैं खुद को धोखा खा गई हूँ। आखिरी जंग अब यहाँ पर जो है आखिरी किस्त के अंदर आप देख सकते हैं कि अब जुल्फ़कार के सामने सब कुछ वाज़ह हो चुका है। इसका बाप एक ज़ालिम इंसान था, हूर के बदले में इसके उनको जो है जला दिया था उसको, और नूर एक मोहब्बत में टूट गई थी और इसरार शाह भी वापस आ चुका था। तेरा सब जमा हुआ है, गोलियाँ चली, चीखे कुंजी सामने आया और इसरार शाह ने इफ्तिखार शाह पर बंदूक तान ली तो कहा कि आज तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिलेगी। मगर इस्लाम के जुल्फ़कार शाह दरमियान में आ गया और कहा नहीं ये सब कुछ ख़त्म करो
आखिरी कुर्बानी मैं दूंगा। वो ना नूर उठाए, नूर ने जुल्फ़िकार का हाथ पकड़ा, अचानक गोली चली, फिर खून बहने मेरा वक़ार था, और चीज़ नहीं, इश्क में तेरे सदके ये नहीं हो सकता। नूर होते हुए हमने इसे खो दिया। अंजाम जुल्फ़िकार की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। तो हमेशा की तरह खामोश थी, मगर इस खामोशी के पीछे भी कई राज दफन थे। इन्हीं राजों में से एक नाम गूंजता था जुल्फ़िकार शाह, जो कि एक ऐसा शख्स था जिसकी ज़िंदगी कामयाबियों बज़ाहिर बरी थी, मगर दिल में एक ऐसा तूफ़ान था जो लम्हा ब लम्हा और हर लम्हा इसे तोड़ रहा था। जुल्फ़िकार शाह मशहूर बिजनेसमैन इफ्तिखार शाह का बेटा था। इफ्तिखार शाह एक ताकतवर और राजों से जो है भरा हुआ इंसान था। इसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी सर्दी होती थी और हर एक किसी को एक मोहरा समझता था। लेकिन जुल्फ़िकार शाह अपने बाप जैसा नहीं था। इसके दिल में मोहब्बत थी, बल्कि मोहब्बत भी ऐसी कि बहुत भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसकी मंजिल कौन है। इसकी ज़िंदगी में 2 ही लड़कियां थी। जो पहले आई थी वो हूर थी, जो कि एक पुरस्कार सी लड़की थी, खामोश संजीदा, और इसकी आंखों में हज़ारों कहानियाँ छुपी हुई थी। और दूसरी बात में नूर आई, जो बिल्कुल हूर जैसी थी, बल्कि इसकी छोटी बहन थी, जो बिल्कुल इसके बरअक्स थी, हंसती मुस्कुराती, ज़िंदगी से भरपूर और हर अंधेरे में ज़िंदगी से रोशनी बन जाने वाली। यही वजह है कि इफ्तिखार शाह ने जो है हूर के बाद नूर को भी पसंद कर लिया। इसके साथ उसकी शक्ल भी जो है 100% मैच होती थी, और ये जो है यही वजह थी कि जुल्फ़िकार शाह ने कहा कि अब हूर नहीं तो नूर ही सही, किसी की ज़्यादा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये जो है अपने बाप से इसकी किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है शुरू से ही, कभी इसके बच्चों को लेकर, कभी इसके जो है घर वालों को लेकर, कभी नूर को लेकर, कभी हूर को लेकर। और नूर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत लड़की है जिसके साथ काफ़ी कुछ बुरा होता है, लेकिन फिर भी उसके घर वाले जो है उसके कपड़े जला देते हैं। नूर के कपड़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उसके जो है सारे जुल्म उस पर करते रहते हैं और कोई भी उसका भाव नहीं देता। लेकिन नूर हमेशा से ही जो है वो अपने किरदार में अहम रही है और वो रोल निभाती रही है। अच्छा वही शख्स है जिसने से बाप से जो है बाप ने इसको धोखा दिया था। बरसों पहले की बात थी और सब कुछ हिल रखा, और फिर हूर इसके करीब आई थी, वजला ने निकली है। जुल्फ़िकार ने हूर से पूछा तो तुम्हारी मोहब्बत भी एक धोखा थी? वो कहते नहीं, मेरी मोहब्बत एक धोखा नहीं थी, लेकिन मुझे इसरार शाह ने मरवाया है। और हूर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नहीं शुरू में सब झूठ था, मगर अब इश्क में तेरे सदके मैं खुद को नहीं समझ पा रही। और इस दिन तीसरा मोड़ भी यहाँ पर आ जाता है। नूर को एक और हकीकत पता लगा है, जो हूर है वो नूर के साथ जो है उसको पसंद करती है और इससे जो बातें करती है, उन बातों से भी उसको जो है काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाती है कि जो कुछ जुल्फ़िकार शाह कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इफ्तिखार शाह जो है जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। अब ये दोनों जो है अब एक दूसरे के साथ जो है करने लगते हैं कि कदा बदल देता है। नूर की फैमिली ही इसरार शाह का जो है असल दुश्मन है उसका। अब उसको अपने असली दुश्मन का जब पता लगता है तो वो अब जो है उसके नाक से धुआं निकलने लगता है। वो कहता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो ये ऐसा, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसकी दुम पे पैसा है, ये सब बातें वो अब करने लगता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा इन बातों का, अब जाने क्या होता जब चिड़ियाँ चुग खेत। और फिर वो एक मंसूबे के तहत जुल्फ़िकार करीब आई, मगर वो वाकई मोहब्बत से करने लगी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें धोखा देने आई हूँ, लेकिन इश्क में तेरे से मैं खुद वो धोखा खा गई हूँ। आखिरी जंग अब यहाँ पर जो है आखिरी किस्त के अंदर आप देख सकते हैं कि अब जुल्फ़िकार के सामने सब कुछ वाज़ह हो चुका है। किसका बाप एक ज़ालिम इंसान था, हूर के बदले में इसके उनको जो है जला दिया था उसको, और नूर एक मोहब्बत में टूट गई थी और इसरार शाह भी वापस आ चुका था। ये सब जमा हुआ है, गोलियाँ चलने की कुंजी सामने आया और इसरार शाह ने इफ्तिखार शाह पर बंदूक तान ली तो कहा कि आज तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिलेगी। मगर इस्लाम के जुल्फ़िकार शाह दरमियान में आ गया और कहा नहीं, ये सब कुछ ख़त्म करो, आखिरी कुर्बानी मैं दूंगा। वो ना बंदूक उठाए, नूर ने जुल्फ़िकार का हाथ पकड़ा, अचानक गोली चली, फिर खून बहने मेरा वक़ार था, और चीज़ नहीं, इश्क में तेरे सदके ये नहीं हो सकता। नूर होते हुए हमने इसे खो दिया। अंजाम जुल्फ़िकार की मौत के बाद सब कुछ बदल गया है। इफ्तिखार शाह टूट गया है, वो इश्तिहार नहीं, और इसरार शाह खामोश हो गया है। नूर और दोनों अकेली रह गई, दोनों एक कमरे में चली गई हैं। पाल खड़ी है, नूना से हम दोनों से चाहते थे, नूना जवाब दिया हम दोनों की मोहब्बत करता था। और हवा में सरगोशी होती है, तुम सरगोशी होती है। फिर इश्क में तेरे सदके ड्रामा का ये एपिसोड जो है आखिरी एपिसोड था। इसकी स्टोरी जो है एपिसोड 44 है, ये 44 आखिरी है। इसी सस्पेंस के साथ स्टोरी खत्म होती है।
اختتام مگر کہانی دل میں زندہ تھی، عشق میں تیرے صدقے کی۔ باقی آپ کی کیا رائے ہے اس ڈرامہ کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔